بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں آرام فرمایا اور صحابہ کرام نے کھانا شروع کیا۔ اسی دوران شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی آوازیں آنے لگی اور یہ آوازیں صحابہ کرام نے بھی سماعت فرمائی۔ صحابہ کرام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ یہ آوازیں کس کی ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا، شہد کی مکھیاں عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صحابہ کرام بغیر سالن کے کھانا تناول فرما رہے ہیں، حالانکہ پاس ہی ایک پہاڑ ہے جہاں شہد کا چتا ہے، لیکن ہم اس کو یہاں لانے سے قاصر ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا ان کے ساتھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہد کی مکھیوں کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد شہد لے کر آئے اور صحابہ کرام نے شہد کو استعمال کیا۔ اسی دوران دوبارہ پھر شہد کی مکھیوں کی بنبنانے کی آوازیں سنائی دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ پھر ویسے ہی آوازیں آ رہی ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کڑوے پھول کیسے شہد بن جاتے ہیں؟ شہد کی مکھیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہماری ایک شہد کی مکھی امیر ہے، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مل کر درود بھیجتی ہے، چنانچہ یہ کڑوے پھولوں کے رس شہد بن جاتے ہیں۔ صحابہ سبحان اللہ، یہ شہد کی مٹاس اور شفا کی وجہ، اس کی طوالت قطر کے 1.5 گنا بنتا ہے، اور اتنی محنت کے باوجود ایک مکھی اپنی پوری زندگی کے دوران ایک چمچ کا حصہ شہد پیدا کرتی ہے۔ آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مختلف مکھیوں کو 55,000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور 20 لاکھ پھولوں کا رس ملا کر بڑی مشکل سے آدھا کلو شہد بناتا ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں اور 2 معدے ہوتے ہیں۔ ایک معدے میں وہ اپنا نامل خوراک رکھتی ہے اور دوسرے معدے میں جو پھولوں کا رس اکٹھا کر کے لاتی ہے اس کو سٹور کرتی ہے۔ ایک مکھی جو عام طور پر جب اپنے چھتے سے اڑتی ہے تو وہ اپنے ایک دورے کے دوران 100 یا 70 پھولوں کا رس چوس کر واپس لاتی ہے۔ اتنی محنت کے باوجود شہد کی مکھی سوتی نہیں ہے، وہ اپنی انرجی کو سیو کرتی ہے اور اس انرجی کو پھر اگلے دن استعمال کرتی ہے۔ والسلام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس طرح معلومات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔